اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخل على مسلما او تکشف عنه قربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولا نمشي مع اخي المسلم في حاجته احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا ومن كفا غضبه ستر الله عورته ومن کظم غیظا ولو شاء یمضی امضاهم لعل قلبه رضی یوم القیامہ ومن مشى اخی المسلم في حاجته حتى يثبت لها اثبت الله قدم يوم تزل الاقدام ومن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں، جس اللہ نے ہم سب کو انسان اور مسلمان بنایا۔ تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں قرآن حدیث جیسی عظیم نعمتیں نصیب فرمائی۔ اس کائنات کے اندر جس کی لمبائی کا، جس کی چڑھائی کا، جس کی بلندیوں کا، جس کی وسعتوں کا، جس کی حدود و قیود کا دنیا کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ نے جو اپنی سب سے بڑی اور عظیم نعمت رکھی ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت جس انسان کو یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں اس کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ دونوں زندگیوں کے اندر کامیاب انسان ہے اگر اس کے پاس اسلام اور دین جیسی عظیم نعمت ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں مفت کے اندر عطا کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، مشکلات سے نہیں گزرنا پڑا، بڑی بڑی تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑی، گھر نہیں چھوڑنے پڑے، ہجرتیں نہیں کرنی پڑی۔ واللہ وہ صحابہ کے واقعات بندہ پڑھے، کتنی کتنی تکلیفیں، کتنی کتنی قربانیاں اسلام کو پانے کے لیے انہوں نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت مفت کے اندر عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آج اس جمعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا کے اندر چلے جاتے، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے، اور کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح گزر جاتے، اپنے کھانے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ تو اسی طرح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غارے کے اندر حرا کے اندر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کے اندر لیا اور زور سے دبایا اور فرمایا اقرا، پڑھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بیکاریوں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیا،
پھر دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پکڑا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا اور یہی بات کہی کہ پڑھ، تو آپ نے فرمایا بھی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پکڑا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ زور کے ساتھ دبایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میں فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ کہتے ہیں مجھے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر تشریف لائے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہنے لگے زملونی زملونی، اے ختیجہ مجھے چادر اوڑھ دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں، بخار کی کیفیت ہے۔ تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، آج آپ کی اس طرح حالت کیوں ہوئی ہے؟ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیا تسلی دے رہی ہیں واللہ، کیا حوصلہ دے رہی ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کس طرح آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ کہتی ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ساری دنیا تو آپ کی دشمن ہو چکی ہے، قدم قدم پر آپ کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، قدم قدم پر آپ کو رکاوٹوں کا سامنا ہے، آپ گھر کے اندر رہیں، رک جائیں، باہر نہ نکلیں۔ یہ نہیں کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول جس مشن کو لے کے آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ اس کو جاری رکھیں، آپ اس دعوت کو جاری رکھیں، اللہ آپ کو اللہ کی قسم کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی کیسا تسلی دینے کا انداز ہے، قسم کھا کے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہی ہیں۔ کمال اللہ نے ان کو حکمت عطا کی تھی اور کمال ان کی اللہ نے ان کو بصیرت عطا تھی، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے 5 پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان فرمائی، اور یہ خوبیاں نبوت سے پہلے کی ہیں۔ پہلی خوبی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا اللہ ان خوبیوں کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا انک لا تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ آپ کی جو پہلی انہوں نے خوبی بیان کی وہ کیا تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کو آپس کے اندر ملاتے ہیں، لوگوں کو آپس کے اندر جوڑتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اندر محبتیں بانٹتے ہیں، ان کو آپس کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی بیان کی۔ اور فرمایا وَتَحْمِلَ الْكَلَّ، دوسری خوبی بیان کی کہ آپ درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تکلیف کے اندر دیکھ کے لوگوں کو پریشان، آپ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اور تیسری انہوں نے کہا وَتَكْسِبَ الْمَعْدُومَ، فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے کما کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کی کہ آپ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور کما کے ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جو بھوکے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی کیا بیان کی؟ وَتَكْرَمُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کے دروازے پر چل کے آ جائے، آپ اس کو بھوکا نہیں جانے دیتے، آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز ہو یا نہ ہو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ چوتھی خوبی۔ اور 5ویں خوبی کیا بیان کی؟ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے رسول آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر اماں جی بیان کر رہی ہیں، اور ساتھ کہنے لگی کہ میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، میں آپ کی ان سے ملاقات کراتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو الف سے لے کے یہ تک سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل، وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا تیرے شہر کے لوگ تجھے شہر سے نکال دیں گے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ اور یہ فرشتہ جو تجھ پر آیا ہے یہ انبیاء پر آتا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر اترتا ہے، تو آخری الزمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے شہر سے نکال دے گی، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا، کندھا ملا کے تیرا ساتھ دیتا، اور اس وقت میں تجھے جو ہے وہ تیری ہیلپ
مدد کرتا, ہر قسم کا تیرے ساتھ تعاون کرتا. آج میں نبی نہ ہوں, کاش اللہ مجھے اس وقت جوانی اور آنکھیں دے دیتا. یہ اس وقت یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ورقہ بن نوفل. آپ نے کہا چچا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا سچا رسول ہوں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تجھے شہر سے نکال دیا جائے گا. کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو دعوت تو نے دینی ہے, جو پیغام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے آیا ہے, پھر اس کا رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, رکاوٹیں آتی ہیں, پابندیاں لگتی ہیں, مسائل کھڑے ہوتے ہیں, بڑی بڑی قیدیں کاٹنی پڑتی ہیں, بڑے بڑے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے, پھر اس دعوت کا رزلٹ یہی نکلتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی, اور پھر آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں, آپ کی پریشانییں, آپ کے مسائل. جب آپ نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا, کوہ صفا پر جا کے ایک بات کہی تھی, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ تم کہہ دو, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں تو تفلحوا تملک العرب والعجم, یہ جتنی عرب و عجم کی ساری زمینیں ہیں, سارا علاقہ ہے, اللہ تم کو ان کا مالک بنا دے گی. یہ کلمہ تم پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. اللہ کی قسم آج بھی جو اس کلمے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں میدانوں کے اندر, ساری دنیا کے کفر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے نا, یہ افغانستان کا مارکا ہوا, ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے, 56 ملک, اور جو میدان کے اندر کھڑے تھے ان کے پاس کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی قسم وہ اس بنیاد پر میدان کے اندر کھڑے تھے, ساری دنیا ان کو سمجھا رہی تھی. امریکہ کے پاس بڑی قوت ہے, اس کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, 56 ملک ہیں, نیٹو ہے, یورپی یونین ہے, وہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو چکے ہیں, تم ان کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے, بڑے وسائل ہیں, وہ 50-60 ہزار فٹ کی بلندی سے ہٹ کرتے ہیں, زمین پر سے پانی نکال دیتے ہیں, تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ اور اللہ کی قسم جن کے پاس کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت تھی, کہنے لگے ہمیں صرف اتنا بتا دو, کیا یہ 50-60 ہزار فٹ یہ آسمان سے اوپر ہے یا آسمان سے نیچے ہے؟ کہا نہیں یہ تو آسمان سے بہت نیچے ہے. کہا جس رب نے ہماری مدد کرنی ہے وہ رب ان سے بہت اوپر, آسمانوں سے بھی اوپر ہے, ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ 50,000 فٹ کی بلندی سے ہٹ کرے, یہ 60,000 فٹ کی بلندی سے ہٹ کرے, جس رب نے ہماری مدد کرنی ہے, جہاں سے ہماری مدد آنی ہے, وہ رب تو ان سے بہت اوپر رہتا ہے. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد, وہی کلمہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کوہ صفا کی چوٹیوں پر, آج اسی کلمے کو لے کے وہ کھڑے ہوئے. پھر افغانستان کا مارکا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, 20 سال جوتے کھائے, اور 20 سالوں کے بعد ایئرپورٹ کی لائٹیں بند کر کے وہ سارے دنیا کے کافر بھاگ رہے تھے. صبح ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کا ایئرپورٹ فوجیوں سے خالی ہو چکا ہے, جا کے پینٹاگون اعلان کرتا ہے ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بڑی طاقت ہے. اور مسلمانوں, اسلام والوں, اللہ نے آپ کو کلمہ دیا ہے, یہ کلمہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی قوت ہے. ہم اس کلمے کو لے کے دنیا کے اندر کھڑے ہو جائیں, اپنے گھر پر, اپنے 5-6 فٹ کے جسم پر اس کلمے کو, اس کا جو ہے وہ نظام, اس کی سارا کا سارا سسٹم اپنے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے غلبے تمہیں عطا کر دیں. یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, آپ کا کردار ہے, آپ کس طرح جو ہے وہ یہ خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو اللہ کیسے گراؤنڈ بنا کے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے, نبوت بعد میں ملی ہے, آپ کو نبوت کا پتہ نہیں ہے, لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان خوبیوں کی بنیاد پر, اللہ کی قسم جن لوگوں کے اندر, جن جماعتوں کے اندر, جن گھروں کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہے, اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ ان سے بڑے کام لیتا ہے, اور کسی کے کام آ جانا, کسی کی مدد کر دینا, مشکل کے اندر کسی کا ساتھ دے دینا, یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ احب الناس الی اللہ انفعہم, اس کائنات میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں, جتنی بھی انسانیت ہیں, ان سب لوگوں میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے, جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. وَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, اور فرمایا اعمال میں سے, اللہ کو نیکیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو کسی مسلمان کو دی جائے, اور تکشف عنہ کربۃ, اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے, اور تقضی عنہ دینا, اس کا قرض ادا کر دیا جائے, اور تطرد عنہ جوعا, اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا کے اس کے پیٹ کی بھوک کو دور کر دیا جائے.
یہ اللہ کے محبوب اعمال میں سے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ سے فرما رہے ہیں۔ اور آگے بھائیو حدیث کیا ہے، وَلَا نَمْشِ مَعَ أَخِيِّ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف بیٹھنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کوئی ضرورت مند بندہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی ضرورت کو، اپنی پریشانی کو، اپنے مسئلے کو میرے سامنے رکھے، اور میں نبی کائنات اس کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، اس کے مسئلے کو حل کر دوں، یہ بات مجھے ایک مہینہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے زیادہ بہتر لگتی ہے، مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میں دل کے اندر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس بندے کی حلب کر کے اس کے چہرے پر خوشی لے آؤں۔ اور آگے بھائیو حدیث کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَفَّنْ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس کو غصہ آ گیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ہمسایہ تھا، اس کا دوست تھا، مسجد کا نمازی تھا، اس کے ساتھ رہنے والا تھا، اس کا کلیگ تھا، آج اس نے کوئی بات کر دی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے غصے کو پی لیا، آج اس نے اتنا کام کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی فائل کو اوپن نہیں کرے گا۔ اے میرے فرشتوں، اس نے ایک نیکی کی تھی، یہ اپنے غصے کو پی گیا تھا، آج میں نے اس کے گناہوں کی فائل کو دیکھنا ہی نہیں۔ اور آگے حدیث کیا، وَمَنْ قَزْمَ غَيَظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْزِيَ مَلَا قَلْبَهُ رَضِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رسول اللہ سے فرمایا جو بندہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا، اس کے پاس بندے موجود ہیں، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، یہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس بندے کے دل کو خوشی کے ساتھ بھر دے گا۔ اس نے عمل کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ آج قیامت کا دن ہے، اللہ اس کے ہر بندہ اس دن پریشان ہوگا، اللہ اس کے دل کو خوشی عطا کر دے گا۔ اور آگے بھائیو حدیث کیا، وَمَنْ مَشَىٰ أَخِيَ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّىٰ يُثْبِتَ لَهَا اثبت اللہ قدم یوم تزلل الاقدام، اور جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس وقت تک ساتھ دیا جب تک اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس کا مسئلہ حل نہیں ہو گیا، اس کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، یہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، میرے بھائی آج تجھ پر پریشانی آئی ہے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، اس مشکل کے اندر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جو مجھ سے ہو سکا تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ آج دنیا کے اندر یہ اس کے ساتھ کھڑا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا، اے بندے تو دنیا کے اندر میرے ایک بندے کی مجبوری کے اندر کھڑا تھا، آج قیامت کے دن میں رب تیرے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر دوں گا، آج میں تیرے قدم نہیں اکھڑنے دوں گا۔ اور کس دن؟ قیامت کے دن، جس دن بڑے بڑے مقرر اور بڑے بڑے جو ہے وہ فرشتے بھی کیا کہیں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی، آج اللہ نے اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر دی۔ اور آخری حدیث کا حصہ کیا ہے، وَمِن سُوءِ الْخُلُقِ لِيُفْسِدَ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخُلُّ الْعَسَالَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی زبان کا اچھا نہ ہونا، اس کے اخلاق کا اچھا نہ ہونا اس کی نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اچھا اخلاق، اچھا رویہ، ہاں جی، قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ بندے کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تیری زبان کا رویہ، کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا، ہمسایہ ہو، مسجد کا ساتھی ہو، اچھے طریقے سے، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تیرے پاس نمازیں بھی ہیں، تیرے پاس تہجدیں بھی ہیں، تیرے پاس ساری عبادات ہے، اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو سمجھ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت فوت ہوگی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری، ہاں جی، جنازہ گزرا، آپ کو بتایا گیا اللہ کے نبی نوافل بڑی ادا کرتی تھی، یہ بڑا جو ہے وہ تہجدیں بھی پڑھتی تھی، لیکن اخلاق اچھا نہیں گا۔ رسول اللہ فرمایا ہی یا پھر ناری، عورت جہنمی ہے۔ ایک گزری، پوچھا اس کے بارے میں، وہ زیادہ اچھی نیکیاں تو نہیں کرتی تھی، فرض نماز پڑھتی تھی، تھوڑا بہت صدقہ کرتی تھی، لیکن اخلاق بہت اچھا تھا، ہمسایوں کے ساتھ تعلق بہت اچھا تھا، ہر حوالے سے اس کا لین دین کا معاملہ بہت اچھا تھا۔ رسول اللہ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی۔ نبی کریم اپنے صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں، جب تو نے سالن پکانا ہے، کھانا پکانا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے، شوربہ زیادہ کر لینا ہے، یہ نہیں کہا اس کے اندر گھی زیادہ ڈالنا ہے، مرچیں زیادہ ڈالنی ہے، فرمایا نہیں وہ سارا کچھ اتنا ہی رہنے دینا ہے، پانی کا تھوڑا سا اضافہ کر لینا ہے، اس لیے کہ تیرے ہمسائے کے بچے بھی بھوکے نہ رہ جائیں۔
یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے میرے محترم بھائیوں۔ آج ہم نے کبھی اس بات کا جائزہ لیا ہے؟ میری گلی، میرا محلہ، میری بستی، میرے علاقے، میرے مسجد کے نمازیوں میں سے آج کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں بیٹھ کے کبھی اس کے ساتھ دکھ سکھ کرتا ہوں، اس کا حال حوال لیتا ہوں؟ اگر بیمار ہے مسجد کے اندر نہیں آتا، میں کبھی اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہوں؟ اور بھائیو انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو ایسا بنا لیں یہاں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، یہاں سے لوگوں کے مسئلے حل ہوں۔ ایک بندہ نمازی نہیں آیا، سارے نمازی اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی قسم آپ عیادت کریں گے، آدھی بیماری آپ کی عیادت کرنے سے اللہ اس کی دور کر دے گا۔ اور جو میرا رب تمہیں اجر عطا کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جب تک تم اس کے پاس بیٹھے ہو بیمار کی عیادت کے لیے، سمجھو اللہ کی جنتوں کے باغوں کے اندر بیٹھے۔ 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کیا کیا؟ ایک اور دیکھو ہم تو آپس کے اندر ایک دوسرے کے بھائی ہیں نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہے، یہودی کا بچہ ہے، ہاں جی، اللہ کے رسول سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں وہ کھیلتا ہے، لیکن چند دنوں سے نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ بچہ کدھر چلا گیا؟ اللہ کے نبی وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول اس یہودی کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں، اس کا آخری وقت ہے، فوت ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کا آخری وقت ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، جان نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بچے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اپنے باپ یہودی کی طرف دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے جو ابو قاسم کہتا ہے کہہ دے۔ اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ اس کی جان نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، میرے رب نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ بھائیو ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں اپنے حالات کا، ارد گرد کا، محلے کا، کوئی تکلیف کے اندر ہے۔ یہ دیکھو جو میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ ساری حدیث کن لوگوں کے متعلق ہے؟ معاشرے کے متعلق ہے، ہماری گلی میں بسنے والے لوگوں کے متعلق ہے، ہمارے مسجد کے نمازیوں کے متعلق ہے، ہمارے ملک میں بسنے والے لوگوں کے متعلق ہے، ہر قسم کے انسانوں کے متعلق ہے۔ ساری کی ساری حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پر ہے کہ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کی مشکل کے اندر مدد کر دی، کسی کی تکلیف دور کر دی، کسی کی پریشانی کو ختم کر دیا، کسی کا قرض ادا کر دیا، کسی کے کام آ گئے، کسی کو جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا سپورٹ کر دیا۔ یہ ساری کی ساری حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں باتوں پر ہے۔ آج بھائیو ہم جائزہ لیں، کیا حدیث کے کسی ایک حصے پر میرا عمل ہے؟ یہ جتنے بھی پوائنٹ حدیث کے میں نے بیان کیے ہیں، کوئی ایک پوائنٹ جس پر میں زندگی کے اندر عمل کر رہا ہوں، اگر میرا عمل ہے تو مجھے اس بات پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے تو بھائیو مجھے اس کی پین لینی چاہیے، مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اس کا اجر کیا ہے؟ اگر ہم یہ تھوڑی سی قربانی دے دیں گے نا، تھوڑا سا یہ اپنی تکلیف برداشت کر کے، ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے، ایک بندہ میرا ہمسایہ ہے، میرے علاقے کا رہنے والا، میرے شہر کا رہنے والا، میری بستی کا رہنے والا، میرا رشتہ دار، اس کو اس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اگر میں اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے، اپنے پیٹ کو کاٹ کے اس بندے کو وہ چیز دے دیتا ہوں، اس کو کہتے ہیں اثار۔ اس کا اللہ کے ہاں اجر کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی، ایک انصاری عورت آ گئی، اس نے 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ لگایا ہوا تھا، میرے گھر کے اندر آ کے کہنے لگی کہ میں بھی بھوکی ہوں اور میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، نہ کئی دنوں سے انہوں نے کوئی چیز کھائی ہے نہ میں نے کوئی چیز کھائی ہے، ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز دیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے میں اپنے گھر میں سے تلاش کرتی ہوں مجھے کوئی چیز ملے تاکہ میں اس عورت کی ہیلپ کر دوں۔ کہتی ہے کافی تلاش کرنے کے بعد مجھے 3 کھجوریں ملی، میں نے لا کے اس انصاری عورت کو دے دی، اس انصاری عورت نے وہ 3 کھجوریں اپنے ہاتھ کے اندر لی، ایک کھجور اپنی ایک بچی کو دے دی، دوسری بچی کو دے دی، اور تیسری کھجور وہ ماں کھانے کے لیے اپنے منہ کے اندر ڈالتی ہے۔ دونوں چھوٹی بچیاں اپنی اپنی کھجور کھا کے ماں سے اس کھجور کی بھی ڈیمانڈ کر دیتی ہیں، امی جی یہ کھجور بھی ہمیں دے دیجئے۔ وہ ماں کیا کرتی ہے؟ منہ کے اندر ڈالی ہوئی کھجور کو منہ سے نکالتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک کھجور ایک بچی کو دے دیتی ہے، دوسری بچی کو دے دیتی ہے۔ اماں جی بیان کرتی ہے میرے گھر کے اندر اور کوئی چیز نہیں تھی میں اس کی ہیلپ کر سکتی، وہ عورت بھوکی میرے گھر سے چلی جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے اس انصاری عورت پر جنت کو واجب کر دیا۔
اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. اور بندہ احسار کرے، اپنی اولاد پر احسار کرے، کسی مسلمان بھائی پر احسار کرے، کسی ضرورت مند پر احسار کرے، اور اس کا بدلہ تو رب کی جنت ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے واللہ صحابہ کے واقعات ہیں، احسار، قربانی، دوسروں کو اپنی ضروریت پر ترجیح دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، ایک بندہ آ گیا، بھوکا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا. کہتا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے. اب ایک بندے کی بھوک ہے اور اس نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا. آپ نے صحابی کو اسی وقت روانہ کر دیا، جاؤ میرے گھر سے کھانے کا پتہ کرو. وہ صحابی چلا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے کھانے کا پتہ کیا. آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ گھر کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے. اس نے کہا چلو دوسرے گھر سے پتہ کرتا ہوں، اس میں سے بھی کچھ نہ ملا. تیسرے سے پتہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے گھروں سے ایک بندے کا ایک وقت کا کھانا نہیں ملا. آ کے کہتا اللہ کے رسول آپ کے کسی گھر سے بھی مہمان کا کھانا نہیں ملا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائیو ہم واللہ شکر ہی نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے. اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. یہ میرا نبی کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور گھر کے اندر کھانے کے لیے ایک مہمان کی چیز نہیں ہے. کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر سے مہمان کا کھانا نہیں ملا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو آج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلا دے. صحابی کھڑا ہو گیا، کہتا اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو کھانا کھواؤں گا. اس کو ساتھ لے کے چلا گیا. اب یہ اس شہر میں سب سے زیادہ امیر صحابی ہے، مالدار ہے، لیکن کیفیت اور گھر کے اندر حالت کیا ہے؟ گھر کے اندر ایک بندے کا بھی کھانا موجود نہیں ہے. صحابہ کا اللہ کی قسم پڑھ کے دیکھ لو ان کی سیرت کو، صحابہ کا جتنا بھی مال تھا، جتنے بھی کاروبار تھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اللہ کے نبی کے صحابہ، آپ کے کاروبار، یہ سارا کچھ اسی لیے تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہی صحابی ہے، اشرفیوں کی بھری سونے کی بوری اٹھائی نہیں جاتی، گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد نبوی کے اندر لا رہا ہے. اس طرح صحابہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، خرچ کرتے. لیکن گھر کی کیفیت کیا ہے؟ بیوی سے جا کے پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ساتھ لے کے آؤں، اس کو کھانا کھلانا ہے. بیوی نے کہا گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، بچوں کا تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بچوں کے لیے رکھا ہے. کہا بچوں کو کسی طرح تسلی دے کے سلا دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ہم نے اس کو کھانا کھلانا ہے. اب بیوی بھی واللہ کیا ان کی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تھی. اس نے کہا ہماری اور خوشی کی ہمارے لیے کیا بات ہو سکتی ہے، سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے. اپنے بچوں کو ایسے ہی تسلی دی، دلاسا دیا، ان کو سلا دیا اور مہمان کے لیے کھانے کی تیاری شروع کر دی. خامد سے کہنے لگی کھانا تو بچوں کا بچا ہوا تھوڑا سا ہے. کہا پھر اس طرح کرنا کہ جب کھانا سامنے لا کے رکھنا، اپنے پلو کے ساتھ اس چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہم میاں بیوی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. عربوں کے اندر دستور تھا جب مہمان کھانا کھاتا گھر والے بھی ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. کہا اندھیرا ہو جائے گا، چراغ بجھ جائے گا، ہم دونوں میاں بیوی ایسے ہی اپنے ہاتھ اور منہ کو اشارہ دے کے، حرکتیں دے کے اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے ہم تیرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے کھانا تھوڑا ہے، اگر ہم نے بھی کھایا مہمان پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکے گا. اب بیوی اسی طرح کرتی ہے، آئی کھانا لے کے، کھانا رکھا، اپنے پلو سے بہانے کے ساتھ چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. وہ مہمان کھانا کھاتا رہا، دونوں میاں بیوی ایسے ہی اپنے ہاتھ اور زبان کو اشارہ دیتے رہے، اس کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تیرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھایا. مہمان کھانا کھا کے سو جاتا ہے. صبح کا وقت ہوا، یہ بھی پہلے نہیں پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے تھے، پھر رات بھوک کے ساتھ گزار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی کے ساتھ چمک رہا ہے. کہا ہے میرے ساتھی میں تو تیرے انتظار کے اندر کھڑا تھا، جو تو نے عمل کیا ہے میرے رب نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیری شان کے اندر قرآن نازل کیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضروریت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بھوک تو اسے بھی لگی تھی، دیکھو اللہ نے اس کے عمل کو قرآن بنا دیا، قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا، لوگ اس کو بیان کرتے رہیں گے، حدیث بن گئی. بھوک اس کو لگی تھی لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے کیا، اپنی مجبوری کو پیچھے کر کے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پیش کر دی.
اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اللہ کی جنت رکھی۔ تو بھائیو احسار کرنا، دوسروں کو اپنی ضروریت پر ترجیح دینا۔ صحیح مسلم کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفسا عن مسلم قربت من قربت دنیا، جو بندہ دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گی۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دنیا کے اندر آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانی پیدا کریں گے، اللہ اس کے لیے قیامت کے دن بھی آسانی پیدا کریں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، آسمانوں والا رب بھی اس کی مدد کرتا ہی رہتا ہے۔ آسمانوں سے اللہ کی قسم اس کی مدد بند نہیں ہوتی۔ لکھ کے لے جاؤ، یہ میرے پیارے نبی کی حدیث ہے، جب تم لوگوں کی مدد کرتے رہو گے، مشکل کے اندر کام آتے رہو گے، آسمانوں سے بھی تمہاری مدد جاری رہے گی۔ جب تم مدد بند کر دو گے، آسمانوں والا رب بھی تمہاری مدد بند کر دے گا۔ اللہ نے یہ قانون اور قاعدہ بنا دیا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تم اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہو گے، او اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ساری دنیا کو پتا تھا، اور کبھی کوئی مسئلہ بنے گا، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی ہم پر آزمائش آئے گی، ہم اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر جائیں گے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے۔ مضر قبیلے کے لوگ آئے، شہر کے باہر آ کے بیٹھ گئے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، جسم اس طرح سوٹی کی طرح سوکھے ہو چکے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور کا وقت تھا، مسجد نبوی کے اندر آئے، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کا بلال اذان کہو، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اذان کہی، صحابہ جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی آئے ہیں، ان کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو بھی ہوتا تھا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے بعد ہم بیٹھے رہے تو اللہ کے نبی کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات دیکھے، ہم فوراً اٹھ کے چلے گئے، اپنے گھروں سے ہمیں جو چیز ملی ہم نے لا کے مسجد نبوی کے سین کے اندر رکھ دی۔ مسجد نبوی کے سین کے اندر ڈھیر لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ضرورت مندر اور مشکل کے اندر جو لوگ آئے ہوئے تھے مضر قبیلے کے، ان کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے وہ اکٹھا کیا ہوا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی ہنستے ہوئے داڑھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، کسی علاقے کے اندر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر آ کے اعلان کرتے، صحابہ کو جمع کر کے ان کے لیے سامان اکٹھا کرتے، اور پھر ان لوگوں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے سے پوچھیں گے میں بھوکا تھا، دنیا کے اندر تیرے پاس گیا تھا، میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ بندہ کہے گا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو دنیا کے اندر میرے پاس گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا میں پیاسا تھا، میرے پاس پانی نہیں تھا، میں نے تجھ سے پانی کا سوال کیا تھا، تو نے پانی نہیں دیا تھا۔ اللہ تجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے پاس گیا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہیں گے، بندہ کہے گا اللہ تو خود خزانوں کا مالک ہے، تو ساری دنیا کو عطا کرنے والا ہے، اللہ تو میرے پاس نہیں گیا، تو نے سوال نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرا ایک بندہ بھوکا تھا، میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اس پر آزمائش آئی تھی، اس نے تیرے سامنے جا کے سوال کیا تھا، اگر یہ چیزیں تو دنیا کے اندر ان کو دے دیتا، ان مجبوروں کو دے دیتا، ان محتاجوں کو دے دیتا، ان مصیبت زدہ کو کھانا دے دیتا، پانی دے دیتا، ان کو کپڑے دے دیتا، تو میں اللہ رب العزت کو تو اپنے ہاں پاتا۔ بھائیو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، کسی کی مصیبت کے اندر کام آ جانا، کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کی پریشانی۔ اب یہ ہمارے علاقے کے اندر جو سیلاب آیا ہے، آپ بھائی تو گئے نہیں، الحمدللہ ہم جو ہے وہ منگل کے دن سارا دن ہم نے احمد پور شرکیہ کی 2 بستیاں جہاں ہماری ڈیوٹی لگی تھی اس علاقے کے اندر گئے ہیں جی، ایک بستی عبداللہ اور دوسری بستی گھلو، یہ 2 بستیاں احمد پور شرکیہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر
پوری کی پوری بستیاں پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں اور ان کی فصلیں، ان کے جانور بیچارے ہاں جی سارا کچھ پانی کے اندر بہہ گیا۔ دیکھو وہ بھی ہماری طرح سکون اور آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کبھی انہوں نے دکھ کا شاید سامنا نہیں کیا تھا، پانی کے ایک ریلے نے ان کی ساری خوشیاں سمیٹ کے رکھ دی۔ آج وہی لوگ جو اپنے گھر کے اندر خوش زندگی گزار رہے تھے ایک وقت کے کھانے کے لیے بطور محتاج ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ازمائشوں سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ 2005 کے زلزلے کے اندر ہماری جماعت وہاں کام کر رہی تھی، ہم بھی لوگوں کو سامان دے رہے تھے، کیمپ پر لوگوں کی لائن لگی تھی، سامان تقسیم ہو رہا تھا، میں بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بندہ لائن کے اندر لگا ہے، سامان لینے کے لیے کھڑا ہے، جب اس کی باری آتی وہ پھر پیچھے چلا جاتا، پھر باری آتی پھر پیچھے چلا جاتا۔ میں نے کہا بھی اس بندے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ تیسری چوتھی دفعہ جب سامان لینے کے قریب آتا ہے واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے جا کے پوچھا بھائی تیری پریشانی کیا ہے؟ لائن کے اندر لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہماری باری آئے، ہم سامان لے کے گھر کو جائیں، تیری باری آتی ہے تو واپس چلا جاتا ہے، سامان کیوں نہیں لیتا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہتا پچھلا رمضان تھا، میں نے بھی لوگوں کی اس طرح قطار بنائی تھی، میں اپنی زکوٰۃ لوگوں کو تقسیم کر رہا تھا، کہتا ہے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ سے راشن لوں، میں تو خود اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتا تھا، آج مال زکوٰۃ سامان لینے کے لیے لائن کے اندر کھڑا۔ اور بھائیو یہ اللہ نے دیا ہے مال، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں دن رات دل کھول کے خرچہ کیا کرو، خرچ کرو اسے اللہ کے راستے میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے اللہ مال کو کم نہیں کرتا، اور بندے پر بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے، بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اور بھائیو لوگوں کے کردار دنیا کے اندر زندہ رہتے ہیں، ہم نے بھی چلا جانا ہے، کسی نے بھی آج اس مسجد کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ مسجد بنانے والوں کو ہاں جی اللہ تعالیٰ ان کے اسی طرح جنت کے اندر گھر بنا دے، واللہ آج بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے، ہاں جی 1 سال پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، سال کے اندر ہی یہ ان کا اخلاص ہے، ہمارے بھائی جنہوں نے یہ اللہ کا گھر کھڑا کیا ہے انشاءاللہ ان کے لیے جنت کے اندر مہمانیاں تیار ہیں، میرے رب نے ان کے گھر جنت کے اندر بنا دیے ہیں، یہ کردار زندہ رہتے ہیں اور لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بھائیو کردار دنیا کے اندر، مشن دنیا کے اندر زندہ رہتے ہیں، انشاءاللہ اس نے قیامت تک چلنا ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں جلتی رہیں گی۔ اللہ نے مسلمان کا اکاؤنٹ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں کیا، یہ 3 صورتوں کے اندر جاری رہتا ہے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے جو صدقہ کر کے چلا گیا یہ نیکیاں اس کو ملتی رہیں گی۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آج سے 1400 سال پہلے باغ اللہ کے راستے میں وقف کیے تھے، آج بھی ان کی کھجوریں صدقہ ہو رہی ہیں اور ان کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ علم ینتفع بہ، نیک علم جو لوگوں کو سکھا دیا، کسی کی اچھی رہنمائی کر دی، اس کا عقیدہ ٹھیک کر دیا، انشاءاللہ یہ جب تک نیکی کرتا رہے گا یہ آپ کے اکاؤنٹ پہ نیکیاں جاتی رہے گی۔ اور ولد صالح یدعو، نیک اولاد جس کی آپ نے اچھی تربیت کر دی، جب تک یہ نیکیاں کرتی رہیں گی اس کا نیکیاں بھی آپ کے اکاؤنٹ پہ جلتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دنیا کے اندر اپنے ہاتھوں سے اللہ جنہوں نے یہ تیرا گھر بنایا ہے اللہ ان کا اسی کے اندر جنت کے اندر اس طرح گھر بنا دے۔ جو بھائی ہماری اس مسجد کو چلا رہے ہیں، اس کا انتظام و انصرام کر رہے ہیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ان کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کر دے، اور جو بھائی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکال کے آتے ہیں، اس مسجد کی آباد کاری کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کے اندر اپنی برکتیں عطا فرما دے، اور جتنے بھی بیمار اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما دے، جتنے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے یہ سیلاب کے اندر جو بھائی آ گئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ بہت واللہ مسائل ہیں، جانوروں کے چارے کے مسئلے، اور ان کے جانور مر رہے ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، اس علاقے کے اندر بیماریاں ہیں، تو جماعت اللہ کی توفیق سے ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، پکا پکایا کھانا ان کو دے رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر، تو انشاءاللہ ہم نے بھی اس نیکی سے پیچھے نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، اللہ ہمیں موت دے تو اپنے راستے میں شہادت کی موت دے۔ جزاکم اللہ خیر وما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما